عامر صاحب، گزشتہ روز ہم نے بات کی تھی مقابل میں ڈونلڈ لوک کے حوالے سے. یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ اس کو صرف ایک پروگرام کی حد تک نہیں رکھا جا سکتا. یہ تو اس کی تو ڈیلی کی بنیادوں پہ ایپیسوڈز چلیں گے. معاملہ یہ ہے کہ عالمی سطح پر بھی پاکستان کا جو امیج ہے انتخابات کو لے کے وہ دھاندلی کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں اور زور و شور سے ہو رہی ہیں. ایسے میں جو ہماری حکومت اس وقت کرنٹ ہے موجود ہے وہ عالمی سطح پر جا کے کیا امیج اپنا پورٹرے کرے گی؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ انٹرنیشنل بھی یہ گفتگو ہو رہی ہے، پاکستان کے اندر بھی گفتگو ہو رہی ہے، مگر اس کو سنجیدہ نہیں لیا جا رہا. جی، کل ڈونلڈ لوک کی جو بریفنگ تھی کانگریس کی سب کمیٹی کی فارن افیئرز کی، اس کی بازگشت ابھی بھی چل رہی ہے. ہر کوئی اس کے اپنے مطابق اس کی تشریح کر رہا ہے. پی ٹی آئی والے وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی وہ مان گیا ہے کہ انہوں نے یہ باتیں کی، اور پی ٹی آئی کے مخالف وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ لوک نے خود بھی جو کہ کہا کہ جناب یہ جھوٹ تھا اور کانسپریسی تھیری ہے اور ایسی کوئی بات نہیں ہے. سائفر کے حوالے سے مگر اس سے یہ ضرور ہے کہ یہ تمام پاکستان کی جو داخلی صورتحال ہے یہ انٹرنیشنلائز ہو گئی. امریکہ میں جس قسم کا شور و غوغا نظر آیا کانگریس کی اندر، کانگریس کی کمیٹی کے اندر، اور وہاں کی ایک آپ دیکھیں مین سٹریم پالیٹکس کے اندر، اور میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا. مجھے موقع ملا ہے ضیاء الحق کے دور میں بھی جب ہوتا تھا، جب بھی یہاں سے کوئی ضیاء صاحب کا کوئی وزیر یا وہ خود جاتے تھے تو وہ لندن میں، امریکہ میں لوگ یو این کے باہر جو ہے نا وہ پروٹیسٹ کر رہے ہوتے تھے لوگ پلے کارڈز لے کے. اور یہ مشرف کے دور میں بھی راہ مشکل تھی ان کے لیے، جب بھی وہ باہر جاتے تھے یہ مشکل آتی تھی. مگر اس وقت یاد رہے کہ یہ ڈکٹیٹر نہیں ہے، ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے یہاں پہ، اور جیسی کیسی بھی ہے لولی لنگڑی ہم اس کے متعلق جو مرضی نقائص نکال سکتے ہیں، مگر یہاں ایک جمہوری حکومت ہے. جمہوری حکومت کے اندر جو جس قسم کا وہاں پہ شروع ہوا نظر آیا، مجھے 4-5 سال، کئی سال بلکہ آپ کہہ لیں، امریکہ میں پاکستان کے صحافی کے طور پہ رپورٹنگ کرنے کا تجربہ ہوا، پاکستانی اخبارات کے لیے بھی اور بی بی سی اردو کے لیے میں وہاں پہ کورسپونڈنس بھی 9/11 کے دور میں بھی کرتا رہا. سو میں نے وہاں پہ ایسا نہیں دیکھا جو کہ کل پرسوں یہ جو نظر آیا ہے، ایسا شور شرابہ، شور و غوغا میں نے نہیں دیکھا واشنگٹن کے اندر کہ وہ ہوا. اور ظاہر ہے اس کے اندر جو ہے ہر قسم کی بات کی گئی. یہاں پہ تو میں نے بتایا نا جس طرح اپنے مطابق کی جا رہی ہے. آف کورس انہوں نے سائفر کے متعلق یہ کہا کہ جی لائے کانسپریسی تھیری ہے، ڈونلڈ لوک صاحب نے یہ کہا، مگر وہاں ساتھ میں پاکستان کے الیکشن کے متعلق انہوں نے کہا جی یہ بالکل مشکوک الیکشنز ہیں. پھر اس کے بعد یہاں پہ جو سیاستدانوں کی اور انسانی حقوق کے جو علم بردار صحافیوں کی جو ہراسمنٹ ہے اس کی بات ہوئی. پھر یہ بھی کہا گیا کہ خاص پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا ہے. سوشل میڈیا کے اوپر پابندیاں اس کی بات ہوئی. جو پھر اقتصادی مسائل پر تشویش کا اظہار کیا گیا، جمہوریت کے خطرات کے متعلق بات کی. تو پاکستان کا وہاں پہ امریکہ جیسے ملک کے اندر کانگریس کے اندر جب یہ باتیں آتی ہیں تو اس سے کوئی نیک نامی تو نہیں ہوتی، یہ انٹرنیشنلائز ہو گیا. آپ دیکھیں کہ یہ پوری دنیا میں یہ اس کی بازگشت پہنچی ہے. تو ایک تو یہ پہلو ہے. دوسرا اس میں جو بہت اہم چیز ہے جس کو ہم نے یہاں پہ اتنا نوٹس نہیں کیا، وہ ہے کہ چائنا کے متعلق، پاک چین سی پیک کے متعلق جو وہاں آبزرویشن پاس کی گئی. فار ایگزامپل چین کو لون شارک کہا گیا کہ جی ہمیں ڈیٹ ٹریپ میں پھنسا لیا، اور کہا گیا کہ جی بالکل وہ ہے تو حقیقت کہ 70% جو ہے نا پاکستان کی اکانومی بڑی ولنریبل ہے، اور 70% جو ہے نا ہمارا قرضوں پہ جتنا بھی ریونیو آتا ہے اس کا 70% ڈیٹ پیمنٹ میں ایکچولی سود میں ہی چلا جاتا ہے، جو کہ حقیقت ہے. مگر اس میں تاثر یہ دیا گیا کہ یہ چین کی وجہ سے، اور چین نے ہمیں اس معاملے میں پھنسایا ہوا ہے. پھر وہی اس طرح کی ہی بات کیونکہ یہاں پہ آئی ایم ایف نے کی ہوئی ہے، انہوں نے بھی سی پیک کے حوالے سے یہ یہاں جو بتایا گیا کہ بات چیت جو یہ ارینجمنٹ ہونے سے پہلے یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس کے اندر بھی انہوں نے کہا ہے کہ جو سی پیک کو ہم نے 493 جو دینا ہے، جو پیسے ریسیول ان کے اکٹھے ہو گئے ہیں، ہم نے ان کو ایشورنس دلوائی ہے آئی ایم ایف کو کہ ہم ان کو یہ ایڈیشنل بجٹ اس کو فی الحال نہیں دے رہے ہیں. تو یہ بھی آئی ایم ایف
اور پھر اس کے بعد آج نئے وزیر فائنانس کے جو آئے ہیں اورنگزیب صاحب، بڑے بھلے آدمی لگتے ہیں، ویل میننگ ہیں، کلیئر ہیڈڈ ہیں، بڑی ایمبیشس بھی ہیں، ہوپفلی وہ کام بھی کریں گے، بڑی اچھی باتیں کی انہوں نے، مگر انہوں نے بھی مورل لیس جو نا یہی باتیں ایکو کی، این ایف سی کے متعلق بات کی اور یہ باتیں دہرائی. تو وہ کئی دفعہ انسان پریشان ہوتا ہے کہ کیا یہ اتفاق ہے کہ یہ مختلف فورم سے انٹرنیشنل اور نیشنل ڈونرز اینڈ لوکلی جب ایک ہی قسم کے اشارے آتے ہیں تو وہ ہم ہمیشہ یہ ڈرتے تھے کہ جناب پاکستان کا جو ایک آنکھ میں کھڑکتا ہے ایک گلوبل پاورز کو کہ اسلامک کنٹری کے بعد ایک نیوکلیئر کنٹری ہے، تو ہمیں کہیں بھی نہ کہیں یہ ڈیڈ ٹریپ میں پھنسا کے ایک سچویشن پہ لائیں گے. ان سب کی کوشش ہوگی کہ یہ الٹیمیٹلی ہمیں اپنی مرضی کے کام بھی کروائیں گے، کٹ پوتری کمپرومائز کروائیں گے، پھر رول بیک کروائیں گے، نیوکلیئر رول بیک کروائیں گے. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں یہ خطرات جو ہے نا اب ہم اسی صورتحال میں آ گئے ہیں کہ جو ہم جس طریقے سے آئی ایم ایف کے لیے انہوں نے جو کنڈیشنلٹیز رکھی ہیں کہ اور جو جس کے لیے ہم نے ہاں کی ہے، فار ایگزامپل این ایف سی کے متعلق آئی ایم ایف کا بھی پہلے یہ انہوں نے بھی یہ شہباز رانا صاحب نے بھی دیا جو کہ ڈرائی نہیں ہوا. آج بالکل انہوں نے اورنگزیب صاحب نے بھی اس کا کہا کہ جی بالکل این ایف سی کو جو ہے وہ ہم نے ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور بائی دا وے میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بحث و مباحثہ ہونا چاہیے. یہ این ایف سی کے اوپر یہ کوئی سیکروسینکٹ نہیں ہے، بوتھ سائڈز کے آرگومنٹ ہیں کہ صوبے اپنی ذمہ داریاں پورے نہیں کر رہے، یہ خود لوکل باڈیز کو ایوالو نہیں کر رہے ہیں، نیشنل پروونشل فائنانس کمیشن نہیں بنایا، اور یہ 90% جو انکم ان کی ہے وہ وفاق سے لے کے جاتے ہیں، اپنے جو یہ ٹیکسز نہیں لگا رہے. مگر سوال یہ ہے کہ کن حالات میں کیسے یہ باتوں کی حد تک تو ٹھیک ہے. آج اس کے آپٹکس بڑے اچھے تھے کہ آج ایس ایف آئی سی جو کی میٹنگ تھی اور اس میں جو ہے چاروں صوبوں کے چیف منسٹر وہاں تھے، اور یہ انہوں نے اورنگزیب صاحب نے بھی یہ کلام میں بتایا بھی گیا کہ سب نے اتفاق کیا کہ ایز اف سب کی طرف سے ہاں ہے. لیکن عامر صاحب کوئی اس کے اوپر ایگری ہوگا یا نہیں ہوگا یہ دیکھنا ہے. easier said than done جو ہے، جب آپ اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے، این ایف سی ایک جو ہے وہ بہت ہی، ایک تو پہلے یہ ہے کہ اس کے لیے آئینی ترمیم چاہیے. تو کیا آئینی ترمیم ہے؟ دوسرا اس کے لیے کنسنسس سیاسی مباحثہ چاہیے، کیا وہ اس وقت ماحول ہے؟ تیسرا یہ ایک بڑی کمپرومائزڈ اور بڑی کمزور سی گورنمنٹ ہے شہباز شریف صاحب کی. آیا ان کے اندر یہ حوصلہ ہے؟ آفٹر آل وہی پاور لابیز ہے نا جو کہ پہلے بھی ہے. اگر اتنا ہی آسان تھا تو یہ اپنی 16 ماہ کی گورنمنٹ میں یہ کیوں نہیں کر لیا انہوں نے؟ اور اس کے بعد 1 سال 2.5 سال ہو گئے ہیں، کیئر ٹیکر کو بھی ملا لیا جائے تو 2.5 سال میں یہ کیوں نہیں کر پایا؟ اور ابھی آئی ایم ایف کی یہ بات ہوئی ہے، آئی ایم ایف کے بعد یہ اورنگزیب صاحب نے یہ بات کی ہے. یہ کل ہی ان کے بڑے بھائی نے فال دا پیپل نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ جی یہ ہم ان کے کہنے پہ جو گیس اور بجلی کے ریٹ آئی ایم ایف کے بڑھائے ہیں یہ نہیں بڑھانے دیں گے، اپنی پارٹی سے ہو گیا ہے. ویسے اس اجلاس میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ بھی پورا شامل این ایف سی کے آپ دیکھیں نا، وہ این ایف سی کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 چیزیں جو ہے آج اورنگزیب صاحب نے کھل کے یہ بات کی. میں نے کہا کہ وہ بڑی میں ان سے بڑا امپریس ہوا ہوں، بڑے کلیئر ہیڈڈ ہے، بڑی نیک نیتی سے وہ بات کر رہے تھے. مگر یہ ایکسیکیوشن کیسے ہوگی؟ فار ایگزامپل جو ہے ریٹیلر کے اوپر ٹیکس بالکل سمجھ آتی ہے، لوٹ کے کھا گئے 1% جو ہے اس میں. اب یہ 3 ٹیکسز جو ہے نا، زراعت کا، ریٹیلر دکاندار جو چھوٹا تھا وہ ہے، اور پراپرٹی کے اوپر ٹیکس جو ہے یہ صوبوں کے پاس ہے. تو ان کو کیسے آپ لائیں گے؟ پہلی بات تو یہ کہ پیپلز پارٹی کو کیسے منائیں گے؟ پہلے ہی پیپلز پارٹی کی طرف سے بڑا اسٹرانگ ریئیکشن آ گیا ہے کہ ہاؤ ڈیئر یو کہ آئی ایم ایف. ہمارے شہری رحمان صاحبہ کی پرسوں چوتھ کی یہ پریس کانفرنس ہے کہ ہمارے داخلی معاملات میں این ایف سی کا ان کے کیا تعلق ہے، کیونکہ تمام پارٹیز جو ہیں اس کو 18ویں ترمیم سے جوڑ لیتی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صوبوں کے، خاص طور پہ چھوٹے صوبوں کے حقوق کے اوپر یہ سلب کرنے کا ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. سو سندھ کے اندر، اور آج ہی محمد مالک صاحب کے پروگرام میں وہ شبر زیدی صاحب کا کلپ دکھا رہے تھے کہ لاسٹ ٹائم جب کراچی میں کی تو شبر زیدی صاحب کو گورنر ہاؤس میں فزیکلی پینٹی لگائی ریٹیلرز نے. انہوں نے کہا جی مجھے مارا
جب انہوں نے یہ بات کی. اور دوسرا پنجاب میں مریم بی بی یہ توقع کرنا کہ وہ دکاندار ٹریڈر جو کمیونٹی ہے جو کہ ان کا مین آگے ہی پنجاب کے اندر لاہور کے اندر ان کے برے حالات ہیں, تو لاہور میں وہ ریٹیلر سے ٹیکس نکلوا دیں گے. ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ بجلی کے بل کے اندر جو ہے نا ہم ڈال دیں گے ٹیکس, اور وہ تاجر دیں گے, اور وہ تاجر حضرات دے دیں گے. 35 لاکھ تاجروں کا